اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تو فیال مدد السلام علیکم۔ ندیم سرور صاحب نے مولا کا ذکر کیا، زمانہ تمہارا حسین، یہ نوحہ پڑھا 2025 کے اسی سال میں۔ مقبول نوحہ شیعہ سنی ہر ایک نے سنا، لیکن غور و فکر کا حکم ہے، معرفت کا حکم ہے۔ کسی دھوکے میں نہ مارے جانا، جس کا نام لے رہے ہو دل سے اس کی معرفت بھی ہو، اعضاء سے اس کی راہ میں عمل بھی ہو، اس کی صراط پہ بھی چلتے ہو، اور زبان سے اس کے ساتھ اقرار ہو، تو یہ شرط ہے ایمان کی۔ ان تین حالتوں میں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ندیم سرور صاحب نے مظلوم کے فضائل پڑھے ہیں کہ مظلوم فضائل کے سزاوار ہے۔ جو حسین کے ذاکر نے نوحہ خان نے کہا ندیم سرور صاحب کا نام ہٹا دیجیے، کیونکہ اس میں ندیم سرور صاحب کی ذات نہیں ہے، اس میں مظلوم کا ذکر ہی ہے۔ کوئی نوحہ خان ہوتا، کوئی بھی اس کا نام ہوتا، جب وہ یہ فضائل پڑھتا، زمانہ تمہارا یا حسین، یہ نوحہ پڑھتا کہ تم اکیلے نہیں ہو، کہ سارا زمانہ حسین کا اس لیے ہے کہ حسین کائنات کا مالک ہے۔ عاشور کے دن تعداد غیروں کی زیادہ ہے، غیر مسلموں کی، غیر شیعہ کی زیادہ ہے، مگر 10ویں کے دن ایک لفظ شیعہ کے ساتھ اتنی طاقت منسوب ہے مظلوم کے دن کی، مظلوم کے ذکر کی، اس کی عزاداری، اس کی مظلومیت، اس کی شہادت کی، اس کے حق کی، کہ پوری دنیا کو روک لیا جاتا ہے، سارا نظام بند ہو جاتا ہے۔ کائنات مل کے کوشش کر کے لڑ رہی ہے، مگر مظلوم کا ذکر نہیں رک سکا، نہ رکے گا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا حق نہ چھوٹا ہے، نہ چھوٹے گا۔ کربلا کی یہ یاد نہیں مٹ سکتی، اس کی ضمانت خود مخدرہ عصمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث بی بی نے، حسین کی بہن نے ضمانت لے رکھی ہے، اور انہی کے لیے کائنات بنی ہے، انہی کے دم سے چلے گی۔ مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک حسین کا نہیں ہے، یہ خود حدیث ہے۔ جو مشی کرنے جاتے ہیں یہ سارے زیارت کے لیے نہیں۔ پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ مشی کرنے۔ اچھا مشی کیا ہے، کیا ہوتا ہے، مشی کا شوق کیوں ہے؟ جی ہر طرح کے کھانے ہوتے ہیں۔ کیا کمال کی بات ہے، یہ کیسی معرفت ہے کہ کھانوں کے لیے جا رہے ہو؟ تو بھوکے ہی ثابت ہوئے نا، بھوک مٹانے جا رہے ہیں۔ یہیں حسین سے مانگ لیتے، حسین یہیں کھلا دیتا۔ حسین نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ عزاداری کے لیے جانا ہے، پیدل چلتے ہیں کس لیے؟ کہ شہزادیوں کی سنت ہے، تو شہزادیوں کے تو پہائے اقدس، وہ زخمی تھے، شہزادیاں وہ تو قیدی تھیں۔ تو یہ عزاداری کی معرفت نہیں ہے، یہ کوئی اپنا ہی خیال ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جو کربلا میں جائے، حسین کی زیارت کرے اور ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ حدیثیں یہ ملتی ہیں کہ جو زیارت کرے اور ان کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہو، اس کو اجر ملے گا، 10 لاکھ حج کا ثواب، حج مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ سائل نے ایک حدیث میں ہے، سائل نے معصوم سے یہ بات کر کے سوال کر دیا کہ تمام ارکان حج کا ثواب ملے گا؟ تو معصوم نے اس کے جواب میں کہا تھا ہر ایک رکن کے بدلے میں اجر ملے گا، تمام ارکان کے بدلے میں اجر ملے گا۔ تو جو قدم بڑھائے کربلا کی طرف، اسے معرفت بھی ہو، مگر نہ حسین سامنے تو شمر کے بھی تھے، مگر وہ زوار نہیں ہے، زیارت نہیں ہو سکتی، وہ قاتل حسین ہے، دشمن حسین ہے۔ عزاداری اس کی ہے، حسین کا وہ ہے جو حسین کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ اس کے لیے ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مشرق کی طرف سے آسمان سے صدا آئے گی کہ فلاں نام والا، اس فلاں پاکیزہ نام والا تمہارا امام ہے۔ پھر ظہور سے ایک شب قبل وہیں سے شیطان لعین وہ آواز دے گا، اور لوگ اس کی بات پر آمادہ ہو کے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی مولا کی اس صدا کو بھول جائیں گے۔ امام سے وہ انہیں گمراہ کر دے گا، وہ مولا کی امامت کو چھوڑ دیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ یہی جو کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ہیں، جن کے لیے نوحہ خان نے کہا کہ زمانہ تمہارا حسین، جن کی وجہ سے کہا اسی زمانے سے کہلانے والے ہوں گے، اور وہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے حق حسین کی معرفت ہو۔ کربلا کوئی سیلفیاں بنانے کی جگہ تھوڑی ہے، کربلا آپ کی ٹک ٹاکس، آپ کے سوشل میڈیا ورکس کے لیے تھوڑی ہے۔ وہ ایک زخمی پہلو والی ماں کا درد ہے، وہ مظلومہ بی بی کے زخمی دل کی صدا ہے، وہ ان شہزادیوں کی مظلومیت اور مصائب کی جگہ ہے کہ جن کی چادریں چھینی گئیں۔
جن کے خیام جلائے گئے، خیام کے سامان لوٹے گئے، جن کی وہاں چادریں لوٹی ہوں، تمہاری سیلفیوں کی جگہ ہے وہ۔ حسین کا روضہ گریے کے لیے ہے، ماتم کے لیے ہے، آزاداری کی جگہ ہے، آزاداری کی معرفت حاصل کی۔ والسلام یا علی